السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، بالآخر عمران ریاض خان جن کے حوالے سے کافی دنوں سے یہ خدشات تھے اور یہ کہا بھی جا رہا تھا اور کچھ خبریں بھی اس قسم کی آ رہی تھی، خود کچھ ان کے ویلاگ اس قسم کے تھے جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کچھ گرفتاری کے امکانات ہیں ان کے اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر جو پرچے ان کے خلاف کٹے ہوئے تھے کافی زیادہ، اس پہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے پری اریسٹ بیل جسے کہتے ہیں، قابل گرفتاری ضمانت جو بھی ہوتی ہے، اس کو وہ لی ہوئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، جس کی بنیاد کے اوپر ابھی جو کچھ صبح سنا ہے کہ وہ وکیل جائیں گے، کچھ تو رات کی بھی خبریں آ رہی تھی. لیکن بہرحال جو بھی ریئیکشن آیا ہے وہ زیادہ تر جرنلسٹ کا یہی ہے کہ انہوں نے جب ضمانت کروائی ہوئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب کہا ہوا تھا تو پھر کیوں گرفتار کیا گیا. آج ہم 3 قسم کی صحافی ہیں، صحافیوں کا ریئیکشن کس کس قسم کا ہے. ہم نام میں نہیں جائیں گے، ہم ایک جو آئیڈیا ہے بنیادی طور پر اور جو خیال ہے اور جو ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. جو اس سے پہلے تھوڑا سا یہ ہے کہ جس وقت ان کے اوپر پرچہ کٹا ہوا تھا تو وہ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے تھے تو اٹک پولیس جو ہے وہ آئی ہے موٹر وے پہ، انہیں گرفتار کر کے لے کے گئی. کہا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 1.5 درجن سے زیادہ SHO تھے جو ان کے ساتھ تھے اور ان کی ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی. صحافی جو ہے جب بھی گرفتار ہوتا ہے تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی 2 قسم کے طبقات اس وقت ہیں. جو ایک طبقہ ایسا ہے وہ دوسرے والے کو صحافی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو دوسرے والا ہے وہ پہلے والے کو صحافی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جب بھی اس قسم کی مصیبت اور جو آتی ہے تو سب کو چاہیے کہ ایک ساتھ کھڑے ہوں، کمیونٹی کو چاہیے کہ ایک ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ آج اگر عمران ریاض خان کی باری، کل اگر حامد میر صاحب کی باری تھی، آج عمران ریاض خان صاحب کی باری ہے تو کل آپ کی اور میری باری بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی باری ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے کچھ چیزوں کو، کچھ صحافیوں کا ریئیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت میڈیا میں چل کیا رہا ہے. سب سے پہلے مہر بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کی. جنہوں نے ٹویٹ کی یا اظہار یکجہتی کیا میں ان کا نام لوں گا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے نام آپ خود سمجھ جائیں گے، یا جنہوں نے جو بھی، یہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے میں ذرا ریئیکشن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے. مہر بخاری صاحبہ جرنلسٹ ہیں، معتبر ہیں. انہوں نے کیا ٹویٹ کیا، ہاؤ فن، کہ کیا مذاق ہے. لیٹس بیٹ اپ جرنلسٹ، آئیں صحافیوں کو ماریں. لیٹس اریسٹ جرنلسٹ، آئیں صحافیوں کو گرفتار کریں. یہ مذاق بنایا ہوا ہے، مطلب مذاق ہے یہ جو چیزیں ہیں ساری اس وقت پل رہی ہیں یا چل رہی ہیں، وہ اس وقت بہت ہی عجیب قسم کے اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جہاں پر جو ایکشن ریئیکشن ہے یا جو بھی ہے اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. ARY کے اوپر باقاعدہ طور پہ پھٹے بھی چلے، گرفتاری کی خبریں بھی چلی، بریکنگ نیوز کے طور پہ بھی دیا گیا. جیو کے اوپر اس طرح کا کچھ نہیں ہوا، ہلکے ہلکے ٹکٹ چلے. انہوں نے ذوب کے اور گلگت کے موسم کو زیادہ ڈسکس کیا بجائے کسی صحافی کی گرفتاری کے، کہ موسم میں وہاں پہ ہلکی پھلکی گرج چمک کے ساتھ بادل کا اور بوندا باندی کا امکان ہے. تو یہ جو صحافیوں کے اوپر گرج چمک ہو رہی ہے اس کو بھی اگر تھوڑا ڈسکس کر لیا جاتا، کیونکہ انہی کے صحافی جب گرفتار ہوتے ہیں تو پھر یہ سب زیادہ پھٹے چلاتے ہیں اور پھر ریئیکشن بھی آتا ہے، پھر کبھی کسی ادارے کے سربراہوں پہ الزام بھی آتا ہے. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کامران خان صاحب نے کیا کہا مہر صاحبہ کے بعد. وتھ سنکنگ اپروول ریٹنگ آف شہباز گورنمنٹ ان پینک آن سلاٹ against freedom of speech continues with the arrest of Imran Riaz Khan tonight, just few days after Ayaz Amir also in Islamabad. یہ انہوں نے کہا. اور آگے عارف بھٹی صاحب کا آپ کو بتا دیتے ہیں. عارف بھٹی صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت کے باوجود عمران ریاض خان کی گرفتاری ہوئی. عارف بھٹی صاحب. ندیم ملک صاحب بڑے معتبر صحافی ہیں، سما پہ پروگرام کرتے ہیں، کافی عرصے سے کر رہے ہیں. جرنلسٹ کی گرفتاری، کٹائی، مار کٹائی ایک قابل مذمت حرکت ہے. عمران ریاض خان کی گرفتاری اور ایاز امیر پر حملہ زبان بندی کے لیے کیا گیا ایک افسوسناک عمل ہے. یہ ہے. نسیم زائرہ ہیں، اس وقت مکہ میں ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے، وہ بھی سینئر صحافی ہیں فرام مکہ. انہوں نے لکھا پریز فار پاکستان، ہارڈ ٹو اگنور کیوس ایٹ ہوم، condemn arrest of Imran Riaz Khan and attacking of other
انکلوڈنگ ایاز امیر. انہوں نے بھی کنڈیم کیا. عامر متین صاحب ہمارے بہت معتبر صحافی ہیں, بڑے پرانے اور سینئر صحافی ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اریسٹ آف عمران ریاض خان ڈسپائٹ اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر از کنڈیمیبل. آئیڈیا از ٹو انٹیمیڈیٹ میڈیا بائی فلانٹنگ یوز آف نیکڈ پاور. یہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ صحافی ہیں جنہوں نے اپنا ری ایکشن دیا ہے. جنگ اور جیو گروپ پورے کا پورا خاموش ہے. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایجنڈا اب دنیا میں جیسے, ٹھیک ہے کامران شاہد صاحب نے نہیں کیا یا کئیوں نے نہیں کیا ہوگا, ابھی تک ری ایکشن کل ہو سکتا ہے دے دیں, مجیب الرحمان شامی صاحب دے دیں, لیکن کامران خان صاحب نے دے دیا. اسی طرح جی این این سے عارف بھٹی صاحب نے دیا, سما علیم خان کا چینل ہے وہاں سے ندیم ملک صاحب نے دیا. تو یہ وہ سین وائسز ہیں جو اس چیز سے مبرہ ہیں کہ ان کا چینل کیا ایجنڈا لے کے چلتا ہے, لیکن جیو کا کوئی بندہ اس کے اوپر نہیں بولا. حالانکہ سب سے پہلے حامد میر صاحب یا باقی جو لوگ ہیں وہ علم بلند کرتے ہیں آزادی صحافت کا. اس کی میں وجہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے امکانات. اور اس وقت ایک صحافیوں کی قسم یہ ہے جنہوں نے اپنا ری ایکشن دیا. ایک وہ ہے جن کا عمران ریاض خان کے ساتھ پرسنل ایشو ہے, گرج ہے, وہ بھی سامنے آئے, کیونکہ ہو سکتا ہے عمران ریاض خان نے, بلکہ یقیناً جس وقت ان کے اوپر کوئی افطار ٹوٹی تھی صحافیوں کے اوپر, ان میں سے کسی کی کٹائی لگتی تھی, مار کٹائی ہوتی تھی, تو عمران ریاض خان ہو سکتا ہے اس کو اس طرح سے سیریس نہیں لیتے تھے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن آج عمران ریاض خان صاحب جب گرفتار ہوئے ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا ہے, تو ایک یہ صحافیوں کی قسم جو میں نے آپ کو بتا دی ہے, ایک وہ ہے جو جس طرح جیو کا گروپ ہے جو خاموش ہے, ایک وہ ہے جو ببانگ دہل عمران ریاض خان کے خلاف ہیں اور وہ ان کی گرفتاری کے اوپر جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا جو کچھ ہوا ہے. یہ میرے خیال میں بہت ہی افسوسناک بات ہے کمیونٹی کے حوالے سے اس طرح کہنا. میں نے جس طرح پہلے کہا, آج اگر ان کی باری ہے تو کل کسی کی بھی باری لگ سکتی ہے. یہ باریاں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, آپ خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں, باریاں آتی جائیں گی, آپ خاموش رہیں, تو اس میں کچھ نہیں. ایک قسم جو ہے نا سب سے خطرناک قسم ہے صحافیوں کی, عمران ریاض خان کے, چلیں یہ جو سامنے ہیں, جو ان کے سامنے ہیں, ان کی مخالفت کر رہے ہیں, جن کی یہ مخالفت کرتے تھے اب وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں, بالکل سامنے ہیں, بالکل سر عام. ٹھیک ہے مخالفت ہوتی ہے, آپ کسی کے ایڈیٹوریل لائن سے بھی سم ٹائم اتفاق نہیں کر رہے ہوتے, اختلاف ہوتا ہے, آپ کو ان کی کوئی بات بھی بری لگ سکتی ہے, جو بھی ہے. لیکن ایک اور صحافیوں کی قسم ہے جو عمران ریاض خان صاحب کو اپنے پروگرامز میں بھی بلاتے ہیں, ان کی ریٹنگ کو کیش کرتے ہیں, ان کی ریٹنگ کی وجہ سے, ان کے آنے کی وجہ سے اپنے پروگرام کی ریٹنگز یہاں پہ لے کے آتے ہیں, لیکن آج ان کے ٹویٹر بھی خاموش ہیں اور انہوں نے ٹی وی کے اوپر بھی کوئی بیان نہیں دیا. یہ ہیں وہ لوگ جو اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے, مطلب ہے جو سامنے مخالف ہیں نظر آ رہے ہیں, جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نظر آ رہے ہیں, میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, جو سامنے ان کو پروگرام میں بلاتے ہیں, ان کو انوائٹ کرتے ہیں, مدعو کرتے ہیں, لیکن خود خاموش ہیں. آپ کوئی ٹویٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں, بالکل کوئی رولا رپا نہیں. چلیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں, ہو سکتا ہے رات کو کر دیں یا کل کر دیں, لیکن اس طرح کی ایک شکل ہے. یہ ہے 3 قسم کے وہ صحافی. اب آتے ہیں ذرا عمران ریاض خان کی شہرت بہت ہائی ہے, وہ پیسے ویسے بھی اچھے کما رہے ہیں اور روزانہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے, تو کچھ لوگ جیلسی کے چکر میں بھی ہوتے ہیں. ہمارے بڑے سے بڑے اینکر ایک چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں کسی میں اگر کوئی گرفتاری ہو جاتی ہے, کوئی کسی صحافی کو مارا جاتا ہے, مار پیٹ کی جاتی ہے, اس کے اوپر تو بڑے زبردست طریقے سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن اتنے بڑے نام کو اگر اگنور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کافی سارے پہلو ہیں. پارٹی کا بھی پہلو سامنے آ جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو شاید سپورٹ کرتے ہیں, شہرت ہم سے شاید زیادہ ہوگی ہے اس بندے کی, وہ بھی ہے, سارا کچھ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عمران ریاض خان جو ہیں وہ کافی, اور کچھ اپنے پرسنل جو سکور ہیں وہ بھی سیٹل کرنے میں لگے ہیں, وہ بھی کافی سارے ہیں جن کے ساتھ آن سکرین ان کی آرگومنٹ ہوئی ہوئی ہے, ٹویٹر کے اوپر آرگومنٹ ہوئی ہوئی ہے, کسی بھی وجہ سے کسی بھی طرح سے عمران ریاض خان کی ان کے ساتھ آرگومنٹ ہوئی ہوئی ہے. وہ اب اپنا پرسنل سکور یا تو خاموش رہ کے سیٹل کر رہے ہیں یا پھر بول کر ان کے خلاف بول کر سیٹل کر رہے ہیں. مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ عمران ریاض خان جو ہے وہ فلاں ادارہ کے ساتھ ہے, جب وہ فلاں اسی ادارے کے خلاف بولنا شروع ہوا ہے, اب نئے طریقے سے ان کے اوپر نہیں وہ گروپ دوسرا ہے, پتہ نہیں یہ ہے وہ ہے. تو مطلب ہے کہ آپ ایک چیز کو مانیں کہ اگر جو الزام ان کے اوپر تھا وہ انہوں نے دھویا ہے, اس کو کس حد تک دھویا آپ کے سامنے ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ کہیں گے کہ ہم
جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے یا ہمارے اس پہ ہے وہ ٹھیک ہے، خواہ وہ پیمرا کی چیئرمینی کو قبول کر لے، وہ اس کو پھر بھی صحافی سمجھ لیا جاتا ہے، خواہ وہ ایم ڈی پی ٹی وی لگ جائے پھر بھی اس کو صحافی سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائے کسی صوبے کا پھر بھی اس کو صحافی سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس طرح ایک پارٹی کو صرف سپورٹ کرتا ہے تو وہ صحافیوں کی صف سے غائب ہو جاتا ہے، اس کو سائڈ پہ کر لیا جاتا ہے۔ پوزیشنیں ہر کسی کی ہیں، نیوٹرل کوئی بھی نہیں ہے، بڑی کوئی باریک واردات ڈالتا ہے، کوئی طریقے سے ڈالتا ہے، کوئی اننے وار ڈالتا ہے، کوئی بلائنڈلی، کوئی بالکل دھڑلے سے ڈالتا ہے، واردات سارے ڈالتے ہیں۔ کون اس ٹائم نیوٹرل ہے مجھے آپ بتائیں؟ لیکن جو سین وائسز تھی، جن کو صحافت میں کچھ سمجھا جاتا ہے، جن کی ورتھ ہے، لیکن ان کو سلوٹ ہے کہ وہ خاموش نہیں، اور جو خاموش ہیں یا جو ان کی گرفتاری کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، تو کل جو احتجاج ہوں گے، کل ساری صحافتی تنظیمیں اسلام آباد میں ہوں، لاہور میں ہوں یا کراچی میں یا دوسرے کسی شہر میں ہوں گی، وہ جب احتجاج کریں گی تو کیا وہ چھوٹے چھوٹے رپورٹر، کیا وہ بڑے عہدیدار، کیا وہ ان تنظیموں کے، نیشنل پریس کلب کے، پی ایف یو جے کے، اور جتنے بھی ان کی صحافتی تنظیموں کی جو بڑی بڑی ہیں نام، جو نام ہے بڑی بڑی اس کے، کیا اگر یہ کریں گے تو کیا وہ غلط کر رہے ہوں گے؟ کیا وہ چھوٹے رپورٹر بھی غلط احتجاج کریں گے؟ کیا صرف آپ ہی ٹھیک ہیں؟ جو بیٹ رپورٹر نے جنہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں، وہ جب احتجاج کریں گے وہ بھی اپنے ایک بھائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو کیا وہ سب غلط ہوں گے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور جو میں نے ان میں سے کافی سارے نام میں نے آپ کے سامنے لے دیے، کچھ کے نہیں لے سکا میرے پاس کیونکہ ٹائم ذرا شارٹ تھا، میں اس کے اوپر فالو اپ ویڈیو بھی کر لیں گے، چلے اس کے اوپر اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے، لیکن یہ فاشزم اب ہے۔ اور ایک آدمی نے تو نواز شریف کے زمانے میں، عمران خان کے زمانے میں جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے، بجائے اس کو کنڈیم کرنے کے انہوں نے وہ والے کٹے کھول دیے ہیں، جی ہمارے ساتھ ہی ہوا، ہمارے ساتھ ہی ہوا، ہمارے ساتھ ہوا۔ اس کا ہمارے ساتھ ہی ہوا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ آپ کے ساتھ بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس ٹائم یہ ہوا تھا تو اب آپ کے ساتھ بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ جو پرسنل گرجز ہیں یہ لے کے چلیں گے تو صحافت کہیں نظر نہیں آئے گی، ہر طرف ریاست کی بدماشی نظر آئے گی۔ ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔